إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ گزشتہ 3 خطبات سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی فیملی، آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کے متعلق ایک مسلمان کے ایمان کی بنیادی اور اس کی سب سے نمایاں فاؤنڈیشن اور بنیاد اس پر بات کر رہے تھے، اور دوسرا ہم نے اس چیز پر بات کی کہ اسلام، ایمان، ہمارا عقیدہ، اس کی بنیاد محبت پر ہے۔ جو شخص اس محبت کو جو اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہر چیز کے ساتھ لازم اور ضروری ہے، جو بندہ اس کو نہ سمجھ سکا وہ کبھی بھی ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو ایمان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا وہ کبھی بھی عمل کی حلاوت، شیرینی اور مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ ہمارے ہاں ہماری نمازوں کا کمزور ہونا، ہمارے اخلاق کا برا ہونا، رویوں کا سخت ہونا، دلوں میں بغض اور کینہ ہونا، زبانوں پر گالی گلوچ، غیبت اور چغلی کا ہونا، ہمارا مساجد میں دل نہ لگنا، ہمارا دین کے علم کو سیکھنے میں، دین کی مجالس میں شرکت کرنے میں ہم تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل ہمارا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں لوٹتی ہیں پیچھے کہ دل میں وہ بنیاد، وہ محبت اور وہ مادہ ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں استقرار پکڑتی ہیں۔ ہر وہ شخص جس کو کسی چیز کی عادت، شوق یا کسی چیز سے کوئی تعلق اور ریلیشن ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بات ہوتی، کبھی کسی کا کوئی احسان، کبھی کسی کی شکل و صورت، کبھی کسی کا کوئی ٹیلنٹ، سکل، کبھی کسی کی طاقت، کبھی کسی کی بڑائی، کبھی کسی کا احترام۔ یہ بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کی تکریم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رویوں کو بہتر بناتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، کبھی اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں، کبھی چیزوں کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اگر یہ بنیاد ہی ہمارے اندر نہ ہو، ہمارا کسی کے ساتھ تعلق بغیر کسی بنیاد کے ہو، تو وہ رشتوں میں کھوکھلا پن آ جاتا ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب عقیدے کی بات آتی ہے، سب سے بنیاد ہے اللہ سے محبت۔ اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں، محسوس کریں، اور اس کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھے ہیں محبت کو چیک کرنے کے، جو فلٹرز اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بتائے ہمیں، اگر ہم ان کے مطابق چیک کریں اور خود چیک کریں تو پھر ہمیں جواب بڑی آسانی سے مل جائے گا کہ ہمارے اندر محبت ہے بھی کہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت، اس کا بھی ٹیسٹر، فلٹر، ایک سے زیادہ فلٹرز ہمیں بتا دیے گئے۔ ہم فوراً چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت میں، فوراً چیک کر سکتے ہیں۔ 2 چیزیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، ابھی اپنا ٹیسٹ کر لیجیے۔ فوری ٹیسٹ ہے۔ کرونا جب تھا تو اس میں ایک جو انسٹنٹ ٹیسٹ ہوتا تھا، وہ ہاتھ میں ایک میٹر ہوتا تھا، فیور میٹر، اور وہ اس کے پیشانی کی طرف کر کے بس دیکھتے تھے، فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ ایمان کا بھی ایک میٹر ہے، فوراً پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ حدیث بھی سنیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں سب سے پہلے کیا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور اس کے کچھ الفاظ مسند احمد میں ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وفی روایہ ومن نفسہ۔
آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں میری ذات اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، اور ایک دوسری حدیث میں یہاں تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی بڑھ کر جب تک محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ مومن نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فلٹر ہے۔ اب ہم نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے؟ اس حدیث کو سنتے ہی آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی آپ نے یہ چیک کرنا ہے۔ یہ پہلا فلٹر ہے۔ اگر تو اس میں کوئی محبت آپ کو محسوس ہوئی، کوئی ہلچل محسوس ہوئی، کوئی اس کی وجہ سے کوئی ایمانی، کوئی اعتقادی، کوئی اخلاقی، کوئی تعلیمات پر مبنی کچھ ایسا محسوس ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی دم خم، کوئی رمق ایمان کی باقی ہے۔ اگر نہیں تو خطرے کی بات ہے۔ اسی فلٹر کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر مجھے محبت ہونی چاہیے، تو آپ ابھی اپنے دل میں ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے۔ ویسے یہ والا جو ٹیسٹ ہے، ہم جب یہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو حدیث کو پڑھے بغیر پہلے بتاتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو کن لوگوں سے سب سے زیادہ محبت ہے، یا بلکہ آپ کو کن لوگوں سے محبت ہے، تو فوری طور پر آپ کے دل میں جو لسٹ بنے گی صرف جن سے محبت ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، ابھی اس فرق کے بغیر آپ کے دل و دماغ میں جو لسٹ ایک ترتیب پائے گی، وہ ایک نام ہو یا وہ 10 نام ہو یا اس سے زیادہ نام ہو، تو کیا اس ناموں میں کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو آپ یہ ایک اور فلٹر میں، ایک اور ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، لیکن ابھی یہ ختم نہیں ہوا۔ اگر آپ نے جیسے ہی سوچا دل میں کہ مجھے کن سے محبت ہے، جو لسٹ بنی اس محبت کے ناموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا، دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ نام اگر ٹاپ آف دی لسٹ نہیں تھا، وہ نام اگر سب سے بلند نہیں تھا، آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص سے کہا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں، کہا لا یا عمر، عمر نہیں، ابھی نہیں، ایمان ابھی نہیں۔ پھر کہا ہے اللہ کے رسول مجھے اب آپ کی جان، مجھے اب آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے، کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تم کامیاب ہوئے ہو ٹیسٹ میں۔ کتنا سادہ سمپل سا ٹیسٹ ہے۔ تو ہم تو محبتوں سے بہت دور ہیں۔ محبتیں بندے کو احساس دلاتی ہیں، محبتیں بندے کے لیے کچھ مشکلات کو، بہت ساری مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں۔ خیر، ہم نے گزشتہ خطبہ میں یہ کہا تھا کہ محبتیں محبتوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر مجھے اپنے کسی دوست سے، باقی سب کو چھوڑ دیجئے، رشتے ناطے چھوڑ دیجئے، اپنے کسی دوست سے محبت ہے، تو اس محبت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے اس دوست کے دوستوں سے بھی محبت ہوگی۔ اگر مجھے کسی دوست سے محبت ہے تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے اس دوست کے والدین سے بھی محبت ہوگی، اس کی اولاد سے بھی محبت ہوگی۔ یہ مروت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ فطرت ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ کو اس کے ساتھ جو تعلق والے لوگ ہیں ان سے محبت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے دنیا میں، جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا وہ محبت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے بس، ختم؟ نہیں۔ ہم نے گزشتہ خطبہ میں یہ دعا ذکر کی تھی، اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ دیندار ایک چیز میں بہت پیچھے چلے گئے۔ وہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبتیں ہونا۔ اللہ کے لیے جب محبتیں ہوتی ہیں تو پھر اس محبت کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، خیر خواہی، اصلاح، نصیحت، درگزر، عفو، نرمی، محبت کے تقاضے ہیں تب۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ دنیا میں گناہ، غلطی، کوتاہی سے کوئی پاک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم
انی اسألک حبک وحب من یحب، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جسے آپ سے محبت۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ تمام صحابہ، ان کے بارے میں ایک ہے عمومی بات، اس کے بعد پھر خصوصیات ہیں۔ عمومی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 میں 74 میں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہیں یہ حقیقی مومن ہے، اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہیں حقیقی مومن ہے، ان کے ایمان میں شک بندے کے اپنے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، صرف شک، محض شک۔ اور اگر وہ زبان پر کوئی ان لوگوں کے بارے میں ایسی چیز لے کے آئے جو بری ہو تو تب اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اور وہ اگر اپنی ذلت اور رسوائی اور سیاہی میں اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سارے کے سارے نعوذ باللہ 3 کے علاوہ یا 10-12 کے علاوہ سب نعوذ باللہ اسلام سے پھر گئے تھے، اس بندے کا ایمان اسلام سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ یہ عمومی بات ہے صحابہ کے بارے میں۔ شرف صحابیت یہ بہت بڑی ایک چیز ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، جاء رجل الى عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص آئے، وسألہ، ان کا سوال یہ تھا ان سے، معاویۃ افضل او عمر بن عبد العزیز، کون افضل ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ یا عمر بن عبد العزیز؟ عمر بن عبد العزیز کی کیا بات ہے، جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بڑا محروم ہے۔ ایک مسلمان ہو اور اسے عمر بن عبد العزیز کا نہ پتا ہو، اس کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ پوچھا کہ ان میں سے کون افضل ہے؟ عبداللہ بن مبارک کو جو نہیں جانتا وہ بھی بڑا مسکین ہے بیچارہ۔ عبداللہ کون تھے یہ؟ عبداللہ ابن المبارک، جن کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد وہ کہ جو علم، جہاد، سخاوت تینوں میں نمایاں تھے، وہ کہ جو زہد کے حقیقی مقام و مرتبہ پر تھے۔ حقیقی زاہد وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور وہ اس میں زہد اختیار کرنے والا ہو۔ جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو مال کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی تو مجبوری ہے زہد، وہ تو کچھ کر نہیں سکتا۔ جس کے پاس مال آ گیا، جس مال کے ذریعے سے گناہوں کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں، گناہ آسان ہو چکے ہیں، اب یہ بندہ اپنے مال کے آنے کے بعد حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو، لوگوں کے حقوق کو جانتا ہے، یہ زاہد ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں آپ نے دنیا میں سب سے بلند ترین جن 2 لوگوں کو قرار دیا۔ کچھ لوگ دنیا کو، مال و دولت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ایک لعنت ہے، اور جن کے پاس مال و دولت ہے وہ سارے ملعون ہیں۔ ان لوگوں کا یہ ماننا اور ان کا رویہ یہ ہوتا ہے، حماقت ہے یہ، ان کی نادانی ہے ان کی۔ اور وہ لوگ کسی درسگاہ میں کسی کے صدقہ، کسی کی نیکی اور کسی کے مال پر پلتے بڑھتے علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں اپنی حماقت اور نادانی کی وجہ سے۔ یہ جی دنیا کے بیٹے ہیں، یہ جی مالدار ہیں، طالب علم کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، ایک بندے کو بہترین عالم، آپ کے حدیث سے جو پتہ چلتا ہے، اگر کوئی شخص بہترین عالم نہیں بن سکتا، اس کو بہترین اعلیٰ ترین بزنس مین ضرور بننا چاہیے۔ جتنے پیسے اس کے پاس ہوں اتنے ہی کم ہیں۔ کیوں؟ جتنے پیسے، جتنا مال زیادہ ہوگا، وہ اس مال کے ذریعے سے اتنا اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ اور ہوا کیا، ان نادانیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ، مدارس کی بات کر رہا ہوں، نہ وہ عالم بنے، نہ وہ بہترین مالدار بنے، درمیان میں رہ گئے، نہ آدھا تتر آدھا بٹیر، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ علماء میں، نہ ان لوگوں میں کہ جو چلیں علماء کو فنڈ ہی کر رہے ہوں۔ علماء کو اپنے، کتنے عالم ایسے ہیں دنیا میں، کتنے نام ایسے ہیں کہ جن لوگوں کی خدمت کے پیچھے ایک چھپے ہوئے مالدار کی نیکی ہے، اگر وہ نکال دی جائے تو اس عالم کا وجود کبھی دکھائی نہ دیتا۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو سب لوگ جانتے ہیں، ایک نام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، ان سے کام لیا، لیکن وہ کہ جو ان کو مالی اعتبار سے سپورٹ کرتے تھے، ان کے بڑے بھائی، دنیا ان کو نہیں جانتی، لیکن شیخ الاسلام کی ہر نیکی میں ان کا مال اور وہ شخص خود شریک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، ترمذی میں یہ حدیث ہے، دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے۔ کہا سب سے افضل منزل پر دنیا میں وہ شخص ہے رجل آتاہ اللہ علما ومالا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، اور وہ اس علم اور مال میں اللہ کا حق بھی پہچانتا ہے، لوگوں کا حق بھی پہچانتا ہے، اور علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ کہا بافضل المنازل، یہ سب سے افضل مقام و مرتبہ پر ہے۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ کہا رجل آتاہ اللہ علما ولم يرزقه مالا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا، مال نہیں دیا، لیکن یہ عالم خواہش کرتا ہے اے اللہ اگر مجھے تو مال عطا کرے، اور حدیث کا جو معنی ہے اس کے مطابق بہت مال عطا کرے، تو میں اس مال میں اسی طرح سے خرچ کروں گا، رویہ رکھوں گا جیسے یہ عالم جس کو آپ نے مال دیا وہ رویہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص صرف اپنی نیت کی وجہ سے اس کے برابر منزل پر آ جائے گا۔ گویا دنیا کے عظیم ترین سب سے افضل منزل والے دونوں لوگوں میں پوری طرح سے مال انوالوڈ ہے۔ ایک کے پاس مال موجود ہے اور ایک کی نیت ہے کہ میرے پاس اتنا مال آئے۔ یہ دنیا کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ ہاں، ابناء الدنیا کون ہیں؟ ایک شخص منبر پر کھڑا ہو، لوگوں کو درس دے رہا ہو، ایک شخص لوگوں کی تعلیم اور تدریس کا ذمہ دار ہو، اللہ کی قسم دنیا کا بیٹا اور غلام وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہیں کتنے ایسے لوگ دنیا کی قباحت تو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پوری طرح سے دل غلام ہوتے ہیں ان کے، دنیا کے، پیسے کے، مال و دولت کے۔ بخل ان میں ہوتا ہے، تنگی ان میں ہوتی ہے، کم ظرفی، کم نظری، سب چیزیں ان میں جمع ہوتی ہیں۔ خرچ کرنے سے ایسے ہاتھ کھینچتے ہیں جیسے ان لوگوں کے لیے خرچ کرنا منبر و محراب والوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ ہیں دنیا کے غلام۔ اور ایک وہ شخص جو حلال مال کما رہا ہے، اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں پر لگا رہا ہے، کوئی دین کی خدمت بھی اگر کر رہا ہو تو وہ بھی فبیہا۔ یہ شخص دنیا دار نہیں ہے، یہ دنیا کا بیٹا نہیں ہے۔ دنیا دار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا وہ دنیا دار ہے۔ یہ حماقتیں ہیں، یہ کم ظرفیاں، کوتاہیاں ہیں، اور یہ دیندار لوگوں کی یا دین کی طرف منسوب لوگوں کی وہ باتیں ہیں جن باتوں نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ یہ وہ دیندار ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ اس مفہوم کی بات کہی تھی علامہ اقبال نے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، اے اللہ مجھے محبت چاہیے ہر اس شخص کی جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت تھی اللہ کے رسول کو، صحابہ کو محبت تھی اللہ کے رسول سے۔ یہ ساری محبتیں، ان سے جو شخص محروم ہے وہ ایمان سے محروم۔ عمومی صحابہ کا یہ مقام ہے۔ منافقین کچھ جنہوں نے ایمان کا ڈھونگ رچایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایسے ایمان لائیں جیسے اس چیز کے ساتھ اس کی مثل جس پر تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ صحابہ یہ ایمان لائے ہیں، تو تب تمہارا ایمان کنسیڈر ہوگا۔ کون صحابہ؟ جن کے بارے میں تورات میں لکھا ہوا تھا، اور اسی کے مطابق آیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت 29 آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
ان کے بنیادی اوصاف میں سے دو بنیادی وصف، اشداء علی الکفار، ان کی سختیاں، ان کی درستگیاں، ان کی نفرتیں، دل میں بغض اور کینے ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو لوگ کفار ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دین کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہوں گے۔ رحماء بینہم، ان کی دوسرا وصف، آپس میں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہوں گے، رحم دل ہوں گے۔ ظاہر ہم جب ایک دوسرے پر رحم دل ہوں گے کیسے ہوں گے؟ میں بھی گناہ گار، دوسرا بھی گناہ گار، کچھ میری بڑی غلطیاں ہیں، کچھ اس کی بڑی غلطیاں ہیں، کچھ میرے چھوٹے گناہ ہیں، کچھ اس کے چھوٹے گناہ ہیں۔ اگر ہم لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم دلی نہیں آئے گی تو ایمان کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف سے ہم خالی ہیں۔ اور جس بندے کے پاس جتنا علم ہوگا اور حقیقی علم ہوگا اور اس علم کی روشنی اس کے دل میں ہوگی، جیسے جیسے اس کا علم بڑھے گا اس طرح اس بندے کے اندر نرمی بڑھے گی، اس کے دل میں محبت بڑھے گی، لوگوں کے لیے ان کے عذر تلاش کرنا یہ بڑھے گا۔ اور جس کے علم نے روشنی نہ دی وہ بندہ نرمی سے بھی محروم ہوگا، وہ بندہ معاف کرنے اور عفو درگزر سے بھی محروم ہوگا، اور وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس بندے کو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر چیز سے محروم کر دیا گیا۔ یہ نرمی کس کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے۔ کس کے لیے یہ نرمی؟ اپنے گھر میں کسی کے لیے بس؟ کس کے لیے یہ نرمی؟ وہ جو انجمن ستائش بہمی، آپ میرے شیخ، میں آپ کا شیخ، آپ بڑے اچھے، میں بہت اچھا، آپ کی کیا بات ہے؟ نہیں جناب، آپ کی کیا بات ہے؟ یہ نرمی مراد ہے؟ کہاں نرمی کی ضرورت پیش آئے گی؟ جہاں کوئی کمی، کوتاہی، جہاں کوئی گناہ ہوگا وہاں نرمی کی ضرورت پیش آئے گی۔ جو جتنا بڑھ کر عالم ہوگا اتنا بڑھ کر وہ نرم ہوگا۔ شیخ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بات جو اب سے قریب میں نے 14 سال پہلے پڑھی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ جمعے کا دن تھا، کون سا مقام تھا، کون سا وقت تھا، کہاں کس پوزیشن میں بیٹھا تھا، نظرۃ النعیم کے مطالعے میں وہ ایک جملہ ابن القیم رحمہ اللہ کا پڑھا۔ آج تک جب بھی اس کو سوچتا ہوں، جب بھی ذہن میں آتا ہے، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، ایمان کا مقام و مرتبہ، ایمان کی مٹھاس کچھ زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے، فوراً جسم اور دل متاثر ہوتا ہے خیر کے ساتھ۔ وہ کون سا قول تھا؟ کہا اللہ ارحم من کل عباد، اللہ ارحم من کل شیء، اللہ ارحم الناس لأنہ اعلم الناس، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر مہربان ہے کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کیوں اتنے مہربان ہے؟ الرحمن، کیوں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کیوں رحم کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر علیم ہے۔ جو بندہ جتنا علم رکھتا ہوگا اتنے ہی وہ لوگوں کے عذر تلاش کرتا ہوگا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں محبتیں شفقتیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، جتنے مرضی اساتذہ ہوں، مکہ جیسے مقدس شہر میں بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر بھی دنیا کے سب سے بڑے علماء سے بھی علم حاصل کر لیا جائے، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ جو رفق سے محروم ہے، جو اس محبت سے محروم ہے، وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہے۔ یہی بات کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 54 میں کہ لوگوں دیکھو من یرتد منکم عن دینی، تو میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، دین کا کام کرنا چھوڑ دے گا، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، بہانے اس کے پاس کئی، یہاں تک کہ جمعے کے دن وقت پر آنا اس کے لیے محال ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا وقت ہی نہیں بچے گا، کوئی بات نہیں۔ دین کا کام تو دور کی بات ہے، دین کی بنیادیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ الصمد، بے نیاز۔ من یرتد منکم عن دینی، اگر تم پھر جاؤ گے دین سے، عمل نہیں کرو گے، کام نہیں کرو گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے، ان کے کیا اوصاف ہوں گے؟ یحبہم ویحبون، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین،
ان کا نمایاں دوسرا وصف یہ ہوگا محبت کے بعد، یہ مومنوں پر نرم ہوں گے، عاجز ہوں گے۔ اذلہ جمع ہے ذلیل کی۔ ذلیل کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں تو یہ گالی ہے، عربی زبان میں اذلہ ذلیل ایک وصف ہے، وہ بندہ جو کسی کے سامنے پوری عاجزی کی ساری پیش کر دے، نرمی کی انتہا کر دے، تواضع کی انتہا کر دے۔ کہا اذلۃ علی المؤمنین، دین کے لیے اللہ جن لوگوں کو چنیں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے ہی نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ اور ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ جو شخص مومنوں کے لیے جتنا نرم ہوگا اس کی اتنی سختی اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہوگی، اور جو مومنوں کے لیے آپس میں مسلمانوں کے لیے جتنا سخت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نفرت اور سختی کفار کے لیے چھین لیں گے۔ اسے توفیق ہی نہیں ملے گی کہ اللہ کے حقیقی دشمنوں کو پہچان کر ان کے بارے میں بھی کچھ لکھ سکے، کچھ بول سکے، کچھ ان کے خلاف، ان کی سازشوں کے خلاف بھی کوئی بند باندھ سکے۔ یہ توفیق سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی زبان جب چلے گی اپنوں کے بارے میں چلے گی، اس کے رویے جب خراب ہوں گے اپنوں کے بارے میں ہوں گے، اور یہ ان اوصاف سے پوری طرح سے نکل جائے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کس چیز میں ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے؟ دین پر عمل میں، محبت اور بغض کے اس کانسیپٹ میں، اللہ کی راہ میں جہاد میں کسی کی ملامت گری کی پرواہ نہیں کریں گے۔ صحابہ سارے ایسے تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم۔ جب بندہ محبت کے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے، جب بندہ الولا والبراء میں پاس ہو جاتا ہے، پھر اسے توفیق نصیب ہوتی ہے کس چیز کی؟ اللہ اکبر، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، اسے توفیق ملتی ہے رکعن، رکوع کرنے کی زیادہ، سجدن، سجدے کرنے کی، یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرنے کی۔ چن چن کر وہ بندہ عمل تلاش کرتا ہے، کہاں میرے رب کا فضل ہے، کہاں میرے رب کی رضا ہے، کہاں کس بات سے میرا رب راضی ہو جائے، وہ تلاش کرتا ہے۔ اور جس کا دل انہی چیزوں میں الجھ جائے، تنگ ہو جائے، ظرف تنگ ہو جائے، دل میں بغض اور کینے ہوں، زبان پر غیبتیں اور چغلیاں ہوں، گھمنڈ اور تکبر ہو، وہ بندہ ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ ایسے تھے۔ عمومی طور پر تمام صحابہ کے بارے میں یہ ایمان رکھنا کہ وہ سارے کے سارے حقیقی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ انفال کی آیت 74 میں حقیقی مومن کہا۔ جسے اللہ تعالیٰ حقیقی مومن کہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان کے درجے سے کبھی بھی نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی سے آگے بڑھائیں گے کہ صحابہ میں یہ عمومی درجہ، اس کے بعد پھر خصوصی درجات صحابہ میں کیا ہیں، اور صحابہ میں خصوصی درجات کے اندر پھر اہل البیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔